الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی. اس کے بعد تمام درود و سلام تمام تعریفات مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات سجائی. آبادی سے کر آج جمعۃ المبارک ہے اور محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعہ ہے. برکتوں والا دن ہے، مسرتوں والا دن ہے، فرحتوں والا دن ہے. اور اسی مہینے میں نواز رسول جگر گلشن رسول بطور مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے. جس نے محبت کی خاطر، اور آج کا موضوع ہی محبت ہے، جس نے محبت کی خاطر محبت نبھانے کے لیے کربلا میں گئے، محبت نبھانے کے لیے محبت کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی خاطر کربلا میں گئے، اپنا دین بچایا. اور دین ہمیں مشکلات سے ملا ہے، تکلیفوں سے ملا ہے. حسین تیری وفا کا دشمن دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. اور آج بھی یہ اداس بادل تیری یاد میں رو رہا ہے. اور آج بھی جو گزرے ہوا کربلا سے تو کہتا ہے منادی تو اور بھی دھیرے سے گزر گیا یہاں حسین سو رہا ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دین ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان جو کہتا ہے میری جان حسین ابن علی ہے. آبادی سرکار آج موضوع ہے محبت. محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت ہے کیا ہمارے لیے؟ محبت دنیا کی کامیابی ہے، محبت ماں باپ کی کامیابی ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. محبت ہے کون سی کامیابی؟ محبت ماں باپ کی کامیابی ہے، محبت بیوی بچوں کی کامیابی ہے، محبت دنیا کی کامیابی ہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. لیکن نماز ان تمام عبادتوں کا مجموعہ صرف محبت رسول ہے. یہ محبت، یہ کامیابی ہمیں تب مل سکتی ہے جب ہمارے دل میں محبت رسول ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی آمد اس دنیا میں ہوئی، اللہ نے کہا یا ملائکاتی لا تسبح هذه اللیلہ، فرشتوں آج میری تسبیح نہ کرو. اللہ کیا کرے؟ فرمایا افتح ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دو، برفع ابواب العذاب، عذاب کے دروازے بند کر دو. جبرائیل آج دنیا والوں کو خوشخبری سنا دو میرا محبوب آنے والا ہے. آج محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا مطلب یہ ہے اسرائیل تمہیں دنیا میں نہیں جانا، آج کسی کی روح قبض نہیں کرنا. اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جنت میں حسن بڑھا دو. آج
حسن میں کمی نہ ہو، آج جنت میں حسن کو بڑھا دو، آج دوزخ کے دروازے بند کر دو میرا محبوب کا نوالا۔ آج محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا مطلب یہ ہے، یا ملائکاتی لا تزکی ہذہ اللیلہ، شرق روشن کر دو، غرب روشن کر دو، شمال روشن کر دو، جنوب روشن کر دو۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل آج سارے فرشتے ہاتھ باندھ کر میرے محبوب پر درود و سلام کرتا ہے۔ آج محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اصل محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کامیابی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی ہے جو ہمیں کامیابی یہاں بھی دلا سکتی ہے، معاشرے کے دن بھی دلا سکتی ہے۔ اور میں نے ایک انگریز مفکر کا قول پڑھا، وہ کہتا ہے مسلمان قوم کی عجب تاریخ ہے، نہ جانے ان کو کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو انہیں گرنے نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے اپنے قول میں، وہ لکھتا یہ ہے انگریز، کہتا ہے ان مسلمان قوم کے پاس کون سی طاقت ہے، ہم نے ان کے بوڑھوں کی داڑھی نوچی ہے، ان کی لاشوں سے ہم نے کنویں بھر دیے، ان کے خون سے ہم نے دریا کے پانی کو سرخ کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو ستایا ہے، ان کی عزتیں اچھالی ہے، ان کی چادریں پامال کی ہے، ان کے بیوی بچوں کو رلایا، نہ جانے پھر نہ پھر کبھی یہ موڑ پر اٹھ کھڑتی ہے۔ تو انگریز مفکر کہتا ہے ان کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی محبت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ تو انگریز مفکر کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، مسلمان قوم کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے درمیان تشریف فرماتے، کہتے ہیں لا یؤمن حتی اکون احب الیہم والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن شخص ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اولاد کا حکم ہو، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہو، ایک طرف دنیا کی محبت ہو، ایک طرف مال و جائیداد کی محبت ہو، کامیابی ہے؟ آقا نے فرمایا غلاموں سن لو، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف اولاد کا حکم، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف ماں باپ کی محبت، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف حکمرانوں کا حکم۔ فرمایا ان سب کو چھوڑ کر محمد کے دامن سے جڑ جاؤ، یہ ہے اصل تمہاری کامیابی۔ غلاموں سن لو، لا یؤمن حتی اکون احب الیہم والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن شخص ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اسی لیے پتا چلا، اسی حدیث سے پتا چلا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان عالی شان 100% سچ ہے، 100% سچ ہے۔ اور قرآن کے بعد جو افضل فرمان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں وہ مقدس ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرو تب تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، تب تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور امام سیوطی لکھتے ہیں زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ آپ نے دنیا والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ زندگی کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ زندگی سانس لینے کو کہتے ہیں، زندگی جینے کو کہتے ہیں، زندگی کھانے پینے کو کہتے ہیں، زندگی کا مطلب چلنا ہے، زندگی کا مطلب پھرنا ہے، زندگی کہتے ہیں کھانے پینے کو، سانس لینے کو زندگی کہتے ہیں، موت اسے کہتے ہیں جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں یہ تو ترجمہ ہو گیا دنیا والوں کا، یہ تو ترجمہ ہو گیا سائنسی کا، یہ تو ترجمہ ہو گیا اسلامی، یہ تو ترجمہ ہو گیا لیڈروں کا۔ اب مجھ سے پوچھو زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ زندگی سانس لینے کو نہیں کہتے، زندگی کھانے پینے کو نہیں کہتے، زندگی یہ نہیں کہتے میں سانس لے رہا ہوں، بلکہ زندگی کہتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں گزرے سے زندگی کہتے ہیں۔ اور موت اسے کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے دامن چھوٹ جائے
اسے موت کہتے ہیں۔ احباب جب انسان مرتا ہے یہ نہیں کہتے کہ تم مر گئے، جب حضور کی محبت میں جو وقت نہ گزرے اسے موت کہتے ہیں۔ یہ امام سیوطی کا قول ہے، امام سیوطی کہتے ہیں اور جب محبت کی باری آئی نا بلال حبشی آئے، بلال حبشی کے نام پر تو سبحان اللہ، جب محبت کی باری آئی بلال حبشی آئے، اور وہ بلال حبشی ہے جو رنگ کا سیاہ ہے، جو رنگ کا کالا ہے، پھر بھی نبی نبی کہتا ہے، پھر بھی نبی نبی کہتا ہے۔ اور اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنا شدت ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ اپنے اگانوں میں سلا دیا، پھر بھی کہتے ہیں محمد محمد محمد۔ اور وہ بلال حبشی ہے جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئے پھر بچے بھول گئے، پھر احباب بھول گئے، پھر اقراب بھول گئے، پھر آ رہا تھا مار کھا رہا تھا، چمڑا اتر رہا تھا، گوشت پھٹ رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، لیکن بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا بلال حبشی ماجرا کیا تھا، تجھے ظلم ستم کھا رہے تھے، تم پر ظلم ستم ہو رہا تھا، تجھے مار پڑ رہی تھی، لیکن ماجرا کیا ہے تو پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ بلال حبشی کہتے ہیں ایک تعلق ہے حضور مصطفیٰ کی محبت، جس کی خاطر مار کھا رہا تھا وہ فقط اپنے چہرے سے اپنے رخ سے پردہ اٹھا دیتا، تیری نظر مار پہ تھی، میری نظر دیدار پہ تھی۔ سرے کی اشار کہتا ہے مت کہیں صورت وچ ملکوں میں یہ خیال جو ہے بدے پندے ہیں، کبھی یہ دردے کبھی وہ دردے، ہر در کھڑکے بدے پندے ہیں، کہ خیر چپے کشکول دے وچ کہ جھڑک علی بدے پندے ہیں، کہ نور بنڑ کے پیشانی تیرے عشق بڑے بدے پندے ہیں۔ سرکار حضور کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس صحیح بخاری ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، تمہارے ہاں کوئی نہیں ہوگا، صرف مجھ محمد کی محبت تمہارے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جمعہ کا دن ہوگا، کل قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، سارے بھاگیں گے حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کریں ہمارا یہ معاملہ شروع کریں، عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ آدم کہیں گے نفسی کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، آدم کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ٹھہرو یار، آج کسی کی دعا منظور ہوگی تو آمنہ کے لال ہوگا، آمنہ کے لال کی آج دعا قبول ہوگی۔ اگر حضور مصطفیٰ جان رحمت ہماری خاطر اپنی زمین اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے، مولا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھے میرا واسطہ صدیق اکبر کا واسطہ، اور مصطفیٰ جان رحمت وہاں پہلے واسطے دیں گے، پہلے صدیق کا واسطہ دیں گے، اللہ کا جلال کم ہوگا، پھر عمر کا واسطہ دیں گے، اللہ کا اور جلال کم ہوگا، پھر عثمان غنی کا واسطہ دیں گے، اللہ کا اور جلال کم ہوگا، پھر مولا علی کا واسطہ دیں گے، اللہ کہیں گے محبوب اب مانتا جا میں کچھ عطا کرتا جاؤں۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت اپنی اہل بیت کے لیے نہیں مانگیں گے، مصطفیٰ جان رحمت اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگیں گے، کہیں گے مولا میری امت کو بخش دے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا میں میرے سے محبت کرتے ہیں، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری امت کو بخش دے۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں تو مصطفیٰ جان رحمت ہماری خاطر سجدہ ریز ہوں گے، ہماری خاطر سجدہ کریں گے، مولا میری امت ہے انہیں بخش دے، میری امت ہے انہیں بخش دے۔ اب آپ سرکار 5 منٹ رہتے ہیں، اور اسی 5 منٹ میں ایک روایت اور چند اشعار میں آپ کا اگر ذوق ہو تو سبحان اللہ جماعت کھڑی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں پڑھنا چاہوں گا اور آپ سبحان اللہ بھی کہیں، یہ نہ کہیں کہ صرف مولانا کہتا ہے ہم جو بنا کے آپ سبحان اللہ کہا کریں۔ پھر
پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح میری جان فدا میرا باپ میری ماں فدا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں اغنیا وہ گڑ گڑاتے رہے صدا تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا تو جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ مولا تو جلال ہے تو کمال ہے لازوال ہے نہیں تیرا اہل و عیال ہے نہیں تیری کوئی مثال ہے تو ہے آپ اپنی مثال تو اللہ جل جلالہ میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میری خاموشی اعلان تو میری جان تو ایمان تو میرا میں تو میرا تو مولا کبھی نیکیوں کی صدا میں تو کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو کبھی رحمتوں کی فضا میں تو کبھی باز آگے ندا میں تو کبھی بے بسوں کی دعا میں تو کبھی بے کسوں کی صدا میں تو جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے اور قبر میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا منکر نکیر آئیں گے کہیں گے من رب کا منکر نکیر کہیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے کہیں گے میرا رب اللہ ہے منکر نکیر کہیں گے اللہ تیری معرفت رکھتا ہے تجھے جانتا ہے کیا معاملہ کریں منکر نکیر جب اللہ سے کہیں گے نہ اللہ کہے گا ان سے میرے دین کے بارے میں پوچھو اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں صرف حضور کی محبت کے بارے میں علماء نے 3 سوال لکھے لیکن مسلم شریف میں صرف 1 سوال ہے اور وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی جب باری آئے نا اللہ کہے گا اس کے بارے دین کے بارے میں پوچھو میرے بارے میں پوچھو لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئے نا اللہ نے کہا میرے محبوب کی ہستی کے سامنے لائے اس سے پوچھو میرے محبوب کو یہ جانتا ہے اس کی محبت میرے محبوب کی محبت اس کے دل میں ہے تو اسے جنت میں جانے دو یہاں ورنہ اسے عذاب میں مبتلا کر دو قبر میں صرف حضور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور محبت کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا اور محبت مصطفیٰ جان رحمت کی یہاں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور حضور کی محبت اگر ہم حضور سے محبت چاہنے والے بن جائے نا مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے غلاموں آؤ مجھ سے لے جاؤ غلاموں آؤ مجھ سے لے جاؤ محبت یہی ہے جو دنیا کے ایام بدل دیتی ہے زندگی کے ایام بدل دیتی ہے مولانا ممتاز قادری کون ہے لاہور کے رہنے والا ہے جب ناموس رسالت کی بات آئی نا پھر بچے بھول گئے احباب بھول گئے آ رہا تھا مار کھا رہا تھا جب جلاد نے انہیں پھانسی پر لٹکایا نا جلاد نے پوچھا اے ممتاز قادری تجھے کون سا عمل بڑھ جائے گا کون سا عمل جنت میں لے جائے گا ممتاز قادری کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں تجھے تو دنیا میں یہ پھانسی نظر آ رہی ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت میرا خود استقبال کر رہا ہے ملائکہ میرا انتظار کر رہے ہیں تجھے تو پھانسی لگ رہی ہے لیکن میں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہوں حضور کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور حضور کی محبت ہمیں اللہ سے دعا ہے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہو جائے ہمارے دلوں میں منور ہو جائے ہمارے دلوں میں منور ہو جائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین